اپنے Please ایمان، وہ subscribe تو my مومن تھے، اللہ YouTube تعالیٰ کی channel معرفت انہیں حاصل Azim تھی، Tamdavi. لیکن Please سامنے والے subscribe. اپنی امت کو ایمان کی طرف راغب کرنے کے لیے انہوں نے دیکھا رات میں ستارہ طلوع ہو رہا ہے، لوگ ستارے کی عبادت کر رہے ہیں، چاند طلوع ہو رہا ہے، چاند کی تلاوت کوئی کی عبادت کر رہے ہیں، سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج کی تلاوت عبادت کر رہے ہیں۔ قرآن نے ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا کہ جب رات کا اندھیرا ہوا ستاروں کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ تو اس کی دو طرح سے تفسیر ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے تو کہہ دیا کہ یہ سواری ہے، تو یہاں یہ سواری نہیں ہوتا کہ حضرت ابراہیم نے اس کو رب مانا، لیکن مفسرین نے اس کو بھی لکھا ہے کہ سامنے والے کو دلیل دن مل جائے۔ جیسے انہوں نے ایک اور بھی ہے نا ان کا کہ جب تمام میلے میں گئے ہوئے تھے تو انہوں نے ان کے تمام اصنام کو توڑ دیا اور اس کا جو تیشا تھا بھالا اس کو بڑے والے پہ رکھ دیا، اور جب وہ واپس آئے دیکھا سب تہس نہس، تو حضرت ابراہیم نہیں گئے تھے، اب انہوں پر الزام آیا کہ انہوں نے یہ توڑا ہوگا، تو کہا میں کیسے توڑ سکتا ہوں، وہ دیکھو تیشا اور بھالا تمہارے بڑے والے پہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ استدلال کرنا تھا کہ وہ جسے تم اپنا معبود مانتے ہو، وہ جسے تم اپنا رب مانتے ہو، جب وہ اس بھالے سے اٹھا کر کے تمہارے اور دیگر ساتھیوں کو توڑ نہیں سکتا، بلکہ قرآن نے تو ارشاد فرمایا کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَنقِذُوهُ مِنْهُ لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، کہ اگر مکھی ان پر رکھی ہوئی مٹھائیوں کے چھوٹے سے ٹکڑے کو بھی اٹھا لے تو وہ اس مکھی سے اس اپنے رکھے سامنے رکھی ہوئی مٹھائی کے ٹکڑے کو چھیننے پر بھی قادر نہیں، اتنے مجبور ہے وہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استدلال کے طور پر ایسا کیا تھا تاکہ اصل خدا اور رب کائنات جو وحدہ لا شریک ہے اس کی معرفت لوگوں کو حاصل ہو جائے، تو ایمان کو وہ لوگوں کے دلوں میں بٹھانا چاہتے تھے۔ تو پہلے دیکھا رات کی تاریکی ہوئی، ستارے چمکے، کہا یہ میرا رب ہے، فلما افل قال لا احب الافلین، لیکن جب ستارہ ڈوب گیا تو کہا ڈوبنے والے کو میں پسند نہیں کرتا، ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، چاند کو روشن ہوتے ہوئے دیکھا، شاندار، پوری دنیا کو روشن ہوئے اندھیرا چھٹ گیا ہے، کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لئن لم يهديني ربي لاكونن من القوم الضالين، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ ڈوب گیا، ڈوبنے والا میرا رب نہیں، کہ اگر پروردگار مجھے ہدایت نہ دیتا تو یقیناً میں بھی تمہیں میں سے ہو جاتا۔ اس کے بعد فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، جب سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا، ستارے سے زیادہ روشنی چاند میں ہوتی ہے، چاند سے زیادہ روشنی سورج میں ہوتی ہے، تو بالترتیب اس کو ذکر کیا گیا۔ پہلے ستاروں کو کہا ڈوب گیا میرا رب نہیں، چاند کو کہا وہ ڈوب گیا وہ بھی رب نہیں ہو سکتا۔ اب جب سورج کو دیکھا دن کا سفیدہ پھیلا پورے عالم کو منور کیے ہوئے، اس کی روشنی کے سامنے ہماری نگاہیں نہیں ٹک سکتی ہیں، تو کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال انی بریء مما تشرکون، کہ میں بری ہوں ان خداؤں سے جسے تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جملہ قرآن نے جو ذکر کیا ہے، اگر اس کی باریکیوں میں جائیں گے تو آپ کو ملاحظہ کریں گے، حیرت ہوگی کہ جب ستاروں کے بارے میں کہا تو کہا لا احب الافلین، میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جب چاند کے بارے میں کہا تو کہا لئن لم یهدینی ربی لاکونن من القوم الضالین، کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی تمہیں میں سے ہو جاتا۔ اور جب سورج کو دیکھا ڈوبتے ہوئے تو کہا انی بریء مما تشرکون، حالانکہ تینوں میں یہی صورت تھی، ستارہ بھی ڈوبا تھا، چاند بھی ڈوبا تھا، سورج بھی ڈوبا تھا۔ قرآن کی آیت کا انداز تو یہ ہونا چاہیے کہ جب وہ ڈوب گیا تو کہا ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہونا چاہیے۔ جب چاند اور ستارے اور سورج تینوں ڈوب گئے تو تینوں میں قرآن کا یہی جملہ کافی تھا، لا احب الافلین، لا احب الافلین، لا احب الافلین، کہ میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن قرآن کے اس انداز پہ قربان جائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے فرمایا کہ لا احب الافلین، کہ ستارے کو ڈوبتے ہوئے اس کی مدھم روشنی کی طرف نظر کرتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد چاند کو دیکھا کہ اس کے بڑا ہے، تو صرف ڈوب جانے کو کافی نہیں سمجھا، فرمایا جب وہ ڈوب گیا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت نہ دیتا، یہ اور ترقی کر کے اللہ کی طرف راغب کرنے کے لیے انہوں نے یہ ذکر کیا، ایمان کو ان کے دلوں میں بیٹھانے کے لیے کیا کہ اگر پروردگار مجھے ہدایت نہ دیتا تو تمہیں میں سے ہو جاتا۔ یعنی اے میری قوم کے لوگوں، ستارہ تو ڈوب گیا، ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا ہے، چاند روشن ہوا، چاند بھی ڈوب گیا، لیکن صرف
जबकि परवरदिगार ने मुझे हिदायत दी है। उसके बाद फरमाया सूरज की मध्यम जबरदस्त रोशनी जो पूरे आलम को मुनव्वर किए हुए है, अगर वहां सिर्फ डूब जाने का जिक्र किया जाता तो रब की तरफ रग़बत उनकी कम नहीं हो पाती, ईमान मुकम्मल तौर से उनके दिल में मौजूद ना होता। इसलिए फरमाया इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, यानी पहले उनके डूब जाने से उनके माबूद को रद्द कर दिया, फिर हिदायत का लफ्ज़ जिक्र करके रब की तरफ हिदायत के तौर पर बुलाया, और फिर मिम्मा तुशरिकून कह करके जो रब की बारगाह में शिर्क शरीक ठहरा रहे थे, जो उसके अलावा दीगर माबूदाने बातिल को जो बेशुमार बुतों की शक्ल में मौजूद थे, उन तमाम से बरात हासिल करते हुए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके दिलों में ईमान का चिराग रखा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये ईमान इस तरह से हमारे अंबिया किराम में लोगों के दिलों में, हमें तो ईमान जिसे कहते हैं ना, इस्लाम खाना जिस तरह प्लेट में परोस करके मिल गया है तो अहमियत इंसान को नहीं होती। जैसे बेटा बाप की कमाई की अहमियत का अंदाजा नहीं लगाता, जब खुद कमाता है तब एक एक पैसे को समझ में आता है कि क्या कीमत है। जब तक बाप की कमाई खाता है तो उसे लगता है यार बाप तो कमा ही रहे, मुझे खाना ही खाना उड़ाना है। जब खुद कमाता है तो एक एक रुपये का हिसाब रखता है। इंसान जब किसी चीज को मेहनत से हासिल करता है, वो सहाबा इकराम जिन्होंने अपनी जानों को कुर्बान करके, सजाओं और तकलीफों को बर्दाश्त करके, और हजरत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में 72 नफूस कुदसिया को वहां पर पेश करके इस्लाम के शजर की जो आबियादी की है, उसका बदला कभी भी नहीं दिया जा सकता है। वही ईमान और वही इस्लाम हमें मिल गया है। तो आगे एक जुमला पढ़ा लीजिए, वह अमीरुस सालिहात, ईमान के साथ साथ नेक अमल कीजिए तो वो जो घाटे में है उन घाटे वालों से निकल करके आप नफा बख्श लोगों में से हो जाए। और उसके बाद फिर आखिरी टुकड़ा जो दो आपके लिए जिक्र किया गया, वतवासौ बिल हक़्क़ि